الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليها على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 29ویں سپارے کی سورہ مدثر کی چند آیات آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن جب کچھ لوگ دوزخیوں کو دوزخ کے اندر جلتا ہوا دیکھیں گے اور عذاب کے اندر مبتلا دیکھیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہارا یہاں دوزخ میں پہنچنے کا سبب کیا بنا، تو کس وجہ سے اللہ کے غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہو کر دوزخ میں جل رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں پہنچایا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ آگے سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ آگے سے کہیں گے کہ ہمارا دوزخ میں پہنچنے کا سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے جب مال و دولت دیا تھا تو اس سے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کبھی مساکین کو کھانا نہیں کھلایا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ فکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم بھی انہی کی فکر میں رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور اس قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں میں ہم بھی شمار تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ ہم سے کیا ہوا تھا کہ جو اچھے عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے
اور جو برے عمل کریں گے ان کے لیے دوزخ ہے۔ تو آج ہم نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازیوں کو کیسی سزا اور کیسے عجیب قسم کے عذاب کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر دنیا والوں کے سامنے رکھے گا تو اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھیں گے اور اہل دوزخ اہل جنت کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر 8ویں سپارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اعراف والے کچھ ان مردوں کو کہ جن کی پیشانیوں سے وہ ان کو پہچانتے ہوں گے وہ ندا دیں گے، تو وہ آگے سے جواباً کہیں گے مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ، کہ آج تمہیں کیا کام آیا جو تم نے دنیا کے اندر جمع کیا تھا، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور جو تم دنیا کے اندر غرور اور تکبر کیا کرتے تھے، بتاؤ اس غرور اور تکبر اور جمع کیے ہوئے مال اور دولت نے تمہیں آج کیا نفع دیا؟ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، ان کو دولت دی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال یہ لوگ کہ جو اللہ رب ذوالجلال کی دی ہوئی دولت سے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ آج ان باغات کے اندر تم داخل ہو جاؤ اور آج نہ تمہیں کوئی اندیشہ ہے اور نہ کوئی تمہیں غم ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو یہ اصحاب دوزخ جو ہیں یہ اصحاب جنت کو آواز دے کر کہیں گے کہ وہ جنت میں جانے والوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آج اپنی رحمت سے سیراب کیا ہوا ہے اور تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس پانی میں سے کچھ پانی ہمارے اوپر بھی ڈھیر دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج کھانے کے لیے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں وہ نعمتوں میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ تو قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو ان دوزخیوں کو، ان کفار کو اہل جنت کہیں گے کہ تم ہمیں یہ دیکھ رہے ہو کہ ہم کتنی لذتیں اٹھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایمان نصیب کیا تھا، اور جس پانی کو تم ہم سے طلب کر رہے ہو اور جن رحمتوں کو تم طلب کر رہے ہو، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حرام کیا ہوا ہے۔ یہ آیات بینات پڑھنے کا مقصد کہ مومن کی جو پہچان ہے اور مومن کا جو ایک درہ امتیاز ہے، حق اور باطل کے درمیان، کافر اور مسلم کے درمیان فرق کرنے والا جو ایک رکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہوا ہے وہ نماز ہے، اور اس نماز کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے مومن کو ظاہری اور باطنی نورانیات سے اور روحانیات سے نوازا ہوا ہوتا ہے۔ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے اور اس نماز کے ذریعے اسے صفائی اور ستھرائی عطا کر کے اسے اپنی قربت کی منزلیں عطا کرتا ہے، اور جب مومن اس عمل کے قریب نہ آئے اور وہ نماز سے
دور بھاگے اور شیطان اسے کبھی بھی رائے راست پر نہ آنے دے، تو وہ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا ہے، لیکن اس کے چہرے پر نور ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص انوار و تجلیات ایک مومن کے اوپر ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے ان سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ تو نماز کی فقط برکتیں ہیں کہ جب انسان اس کی طرف آتا ہے تو گھر سے چلتے ساتھ ہی اللہ رب الجلال اس کے گناہوں کی معافی کا سلسلہ شروع فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنے گھر کی دہلیز سے، اپنے گھر کے دروازے سے پاؤں باہر رکھتا ہے، تو اس ایک پاؤں سے لے کر مسجد تک پہنچتے جتنے پاؤں اٹھا کر وہ مسجد کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ ابھی تو عبادت شروع نہیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا ظہور دیکھیے، اللہ کی مہربانیوں اور اللہ کے کرم اور فضل کی انتہا دیکھیے۔ پھر جب وہ آ جاتا ہے مسجد کے اندر اور پھر جب عبادت کے لیے وضو کرنے لگتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو اس کے ہاتھوں کے ساتھ زندگی کے اندر جتنے کیے ہوئے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے جو ہے وہ چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ سے نکلنے والی جتنی بھی بد کلامیاں اور منہ سے نکلنے والی جتنی بھی غیبتیں اور گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جڑ جاتے ہیں، جب وہ بازو کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں، پاؤں کو دھوتا ہے تو جن جن برائیوں کی طرف چل کر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی تو اس نے عبادت شروع نہیں کی ہے، صرف عبادت کے لیے وضو کیا ہے، تیاری کی ہے، اللہ رب الجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ پھر جب وہ اپنے مطابق اپنے ظاہر کو صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر اسے بارگاہ رب العزت سے آواز آتی ہے کہ وہ بندہ خدا، تو نے اپنی توفیق اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے ظاہر کو سنوارا اور اپنے لباس کی صفائی کی اور اپنے جسم کی صفائی کی، اب تو ہماری بارگاہ میں آ گیا ہے، ظاہر کو سنوارنا تیرا کام تھا اور تیرے باطن کو پاک کرنا ہمارا کام ہے۔ پھر یہاں سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، فرمایا مومن کی جو معراج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، تو مومن کی جو معراج بنا ہی عروج سے ہے، عروج کا مطلب ہے ایک بلندی کی طرف جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنا، تو جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو پھر اسے معراج نصیب ہو جاتی ہے، وہ کھڑا تو روئے زمین پر ہوتا ہے لیکن اللہ رب الجلال کی انوار و تجلیات کی برسات اس پر اس قدر ہو رہی ہوتی ہے کہ دنیا والوں کے سامنے اگر ان انوار و تجلیات کا ظہور ہو جائے اور کسی کو پتہ چل جائے، صرف نماز کی کیفیت نہیں بلکہ بزرگان دین نے لکھا، اسلاف نے، صوفیاء نے، کہ اگر کسی بندہ مومن کو یہ پتہ چل جائے اور جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کا جو مستعمل پانی ہے جو جسم کو چھو کر جو ہے وہ گرتا ہے، تو اس پانی کے اندر بہنے والے جو گناہ ہیں اگر کسی بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کشف عطا کر دے اور وہ اپنی نظر سے اگر اس پانی کو دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے کتنے بڑے بڑے گناہوں کو اس پانی سے دھو لیتا ہے، اسے اس وقت پتہ چلے گا کہ جب اسے اللہ تعالیٰ وہ نورانیت والی آنکھ دے دے اور بصیرت کی نظر عطا کر دے۔ اور ہمارے بزرگان دین اور اسلاف نے ان کو اس چیز کو اپنایا، دیکھا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کوفہ کے اندر ایک شخص کو، آپ اپنے حوض پر کھڑے تھے تو ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو جب اس کے وضو کے پانی کی طرف آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھا تو اسے فرمایا میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی
چھوڑ دے، اپنے والدین کی نافرمانی چھوڑ دے۔ وہ چونک کے بیٹھ گیا، کہنے لگا جناب والا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اپنے والدین کا نافرمان ہوں؟ فرمایا تجھے پتا نہیں ہے کہ میں تیرے وضو کے اس مستعمل پانی کو دیکھ رہا ہوں، تیرے اس پانی کے اندر مجھے تیرے اتنے بڑے بڑے گناہ بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے میں نے پہچان لیا کہ تو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کے وضو کے پانی کی طرف توجہ کی، تو دیکھ کر آپ نے اسے فرمایا کہ وہ بدنگاہی چھوڑ دے۔ اس نے کہا جناب والا کیا انبیاء کے بعد، نبی کریم علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ اب بھی قائم ہے؟ آپ نے فرمایا کیا مطلب تیرا؟ اس نے کہا کہ جی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں بدنگاہی کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں تیرے وضو کے پانی کو دیکھ رہا ہوں، ان کے اندر بہتے ہوئے تیرے گناہ مجھے نظر آتے ہیں، جن سے مجھے پتا چلا کہ تو بدنگاہی کرتا ہے۔ اور آپ نے ساتھ اسے فرمایا کہ تو نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی قوت فراست سے بچو، یہ جب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے گناہوں کے اندر، تیرے اس پانی کے اندر مجھے بڑے بڑے گناہ نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تو وضو کرتے ہوئے اتنے بڑے گناہ چڑھ جاتے ہیں، تو پھر جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کس قدر، اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو فجر سے لے کر پھر ظہر تک، ظہر کی نماز کی ادائیگی تک جتنے گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں، جب ظہر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس دوران اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر ظہر سے عصر تک جتنے گناہ ہوئے عصر کی نماز پڑھنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر مغرب کی نماز ادا کرتے وقت اس دوران اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے وہ معاف ہو گئے۔ پھر عشاء کی جب نماز ادا کی تو وہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جب فجر کی نماز بھی پڑھی تو رات کے سارے گناہ معاف ہو گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن جمعہ المبارک کی نماز ادا کرتا ہے تو جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جتنے گناہ ہوتے ہیں، جمعہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مومن کا ایک اپنا قرہ امتیاز ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک تہذیب ہے۔ اگر بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جسے پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت اور ریاضت کے اندر رہیں تو وہ مومن کیسا مومن اور انسان ہے جسے اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے جو ہے وہ منہ پھیر لے۔ مومن صرف موسم کی طرح نیک نہیں رہتا کہ موسم آیا تو نیک بن گیا، موسم چلا گیا تو پھر وہی کام شروع ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مومن کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ دی ہے۔ فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے کہ جیسے خزاں آئے یا بہار آئے، فرمایا اس درخت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ فرمایا مومن کی بھی مثال یہی ہے، یہ ایمان کی دولت سے ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ موسموں کی طرح نہیں بدلتا کہ گرمی آئی تو نیک بن جائے، سردی آ جائے تو پھر گنہگار ہو جائے، جب پھر موسم بدلے تو پھر نیکوکار بن جائے۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ صرف رمضان المبارک کے اندر ایک نیکیوں کے جذبات اور مسجدوں کی رونقیں نظر آتی ہیں، جو ہی عید الفطر کی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے تو مسجدیں پھر سے بیابان نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ان مسجدوں کے اندر کبھی کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ وہی گنتی کے وہی چند لوگ جو بزرگ جو ہے اور جو عمر رسیدہ لوگ جو مسجد کی زینت بنتے ہیں، سوائے ان کے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اب کہاں کے وہ مومن اور مسلمان جن کے جو ہے وہ جذبات کو بظاہر دیکھنے میں یوں لگتے تھے کہ یہ بڑے پکے نمازی ہیں، کون سی ایسی طاقت ہے جو ان کو اب اسلام کے راستے سے اور رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹا کر کسی اور راستے کی طرف جو ہے وہ گامزن کر رہی ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف غور کرنا ہے
سیدھا ایسا آدمی جو بے نمازی ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے سیدھا دوستی ہے، اس کی دوستی ہونے کے بارے میں مت شک کرو۔ اور بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات میں پہلے تلاوت کی ہے، اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ جب دوستوں کو وہ جنتی جو ہے وہ جلتا ہوا دیکھیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور دوزخ میں جلنے والوں تمہارا دوزخ میں پہنچنے کا سبب کیا بنا؟ وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم دوزخ میں آج اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جب مسجد کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی تو ہم اپنے کاروبار اور اپنے معاملات کے اندر مشغول رہتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مؤذن مسجد کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز دے اور اذان ہو جائے، اور اذان سننے کے بعد اگر کوئی بندہ مسجد کی طرف نہ جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور میں لوگوں سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، اور لوگ لکڑیاں اکٹھی کریں تو وہ بندہ جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر آذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف نہ آئے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو جلا کے بنا دوں، گھر کو آگ لگا دوں جو آذان کی آواز سننے کے بعد مسجد کی طرف نہیں آتا۔ مومن آج ہم 100 دروازے پہ جا کر جو ہے وہ اپنی فریادیں کرتے ہیں، میری یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، تو لوگ ہماری فریادیں سن کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے اغیار سارے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھا اب مصیبت پہنچی تو اب آ گیا ہمارے پاس، اب مسئلہ بنا تو اب آ گیا ہمارے پاس، اب پریشانی بنی تو اب ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو جو 100 دروازوں پہ جا کر شرمندگی اختیار کرنی ہے، شرمندہ ہونا ہے، تو اس سے بہتر نہیں کہ ایک رب کی بارگاہ میں آ جائیں، اس کے دروازے پہ آ جائیں، یہاں آ کر اس بارگاہ سے وہ جواب نہیں ملتا جو عام لوگوں کی جو ہے وہ گھروں سے ملتا ہے۔ یہاں آ جائے بندہ تو یہ ایک سجدہ جسے خون گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ آج ضرورت اسی عمل کی ہے۔ نماز مومن کی ایک پہچان ہے، نماز مومن کا ایک شیوا ہے، ایک طریقہ کار ہے، نبیوں کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اس کو کوئی چھوڑ کر اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا اس کو پڑ رہا ہے تو وہ خود سوچے کہ جس بارگاہ میں تو اس نے جھکنا تھا وہاں سے تو اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسکینی محتاجی مسلط کر کے اسے دنیا والوں کے سامنے کشکول ہاتھ میں دے کر کاسا دے کر پھر دنیا والوں کا مقتا بنا دیتا ہے، جا دنیا والوں سے جا کر مان، جب میری بارگاہ میں آ کر میری عبادت کرے گا تو میں تجھے دنیا والوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ لم نکن من المصلین، ان دوستوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہمارے پاس دولت ہوا کرتی تھی لیکن کسی مسکین کو اور کسی محتاج کو ہمارے گھر سے اور ہمارے دروازے سے کبھی کھانا نہیں دیا گیا۔ آج ہمارے دوزخ میں پہنچنے کا یہی سبب ہے۔ اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ دوستی کہیں گے کہ جو دنیا میں بےہودہ فکر رکھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے اور خوش کوئی کرنے والے لوگ ہوتے تھے، ہماری مائیت اور ہماری صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی، کوئی صحبت اور کوئی یارانے آج ہمیں دوزخ کے اندر لے آئے۔ ان ساری آیات بینات اور احادیث مبارکہ کو سننے کے بعد ہر نوجوان، ہر بچہ اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لے ہماری نجات صرف اور صرف رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے میں ہے، اور نماز کی پابندی میں ہے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہم کہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے اور ہم کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر لیں گے تو یہ ہمارا زام باطل تو ہو سکتا ہے، ہمیں کامیابیاں نہیں مل سکتی۔ کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے اندر اور اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرائے۔